بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل بھارت کے اندر مسکان خان ایک خاتون ہیں جو مسلمانوں کی جان ہے، مسلمانوں کی پہچان ہیں، اور ایک غیرت مند جرأت مند خاتون ہیں۔ انہوں نے جس ایمانی غیرت و حمیت کا مظاہرہ کیا تو انہوں نے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے دل کی ترجمانی کی ہے۔ میں اس واقعے پر تو بعد میں گفتگو کروں گا، لیکن آپ کے ایمان کو اور آپ کی ایمانی غیرت کو جلا بخشنے کے لیے ایک جھلک دکھلانا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور لاڈلی اور چہیتی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگیں تو انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی کے اندر اٹھایا جائے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ ایسی وصیت کیوں کر رہی ہیں؟ تو حضرت فاطمۃ الزہرا، جنہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا، جواب دیا کہ میرے والد، میرے ابا محمد مصطفیٰ آصف مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ایسی دینی، اصلاحی اور مذہبی تربیت کی کہ جب سے میں نے شعور کی آنکھ کھولی ہے، جب سے میں نے سن بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک میرے چہرے پر یا تو میرے ابا محمد مصطفیٰ آصف مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پڑی ہے، یا پھر میرے شوہر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں، میری خواہش ہے، میری آرزو ہے کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں، میرا جنازہ جا رہا ہو تو اس وقت میرے جنازے پر، میرے چہرے پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ تو اس خاتون نے، یہ مسکان نامی خاتون نے اس دور کی یاد تازہ کر دی ہے۔ اس کے والد کا انٹرویو جب گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو اس کے والد کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جانا چاہیے، اور ہم اسے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اس نے اپنی بیٹی کی ایسی دینی اور اصلاحی اور مذہبی تربیت کی کہ جب اس خاتون کے سامنے جی شی رام کے نعرے لگائے جا رہے تھے تو وہ جواب میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہی تھی۔ اور یہ واقعہ اس ملک کے اندر پیش آتا ہے جہاں نام نہاد مغربی جمہوریت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور اس ملک کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ جہاں پر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نعرے اور کھوکھلے نعرے اور دعوے کیے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جب 90 کی دہائی میں افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت تھی تو اس وقت بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک بے پردہ خاتون باہر نکلی تو ایک طالب نے اسے تھپڑ لگایا، تمانچہ رسید کیا اور اسے کہا کہ جاؤ، جا کر گھر سے برقع پہن کر باپردہ ہو کر باہر نکلو۔ تو اس پر پوری دنیا میں بڑا شور مچا کہ یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا طریقہ ہے۔ لیکن چلیں، آپ کا اختلاف رائے ہے، اس کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن یہاں تو نام نہاد مغربی جمہوریت ہے، یہاں تو جمہوریت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اس بھارت اور ہندوستان کے اندر جمہوری حکومت قائم ہے، وہاں جمہوریت نافذ ہے۔ تو اس ملک کے اندر اگر ایک خاتون باپردہ رہنا چاہتی ہے، حجاب اوڑھنا چاہتی ہے اور باپردہ رہ کر تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس پر قدغن اور پابندی کیوں، اور اس کے خلاف مہم کیوں چلائی جا رہی ہے؟ اور میں اپنے مسلم حکمرانوں کو بھی یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنے اپنے اسلامی ممالک کے اندر اسلامی قوانین کا نفاذ کیجئے، اور میں اپنی خواتین ماؤں بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس خاتون مسکان خان سے سبق اور عبرت حاصل کریں کہ جس خاتون نے ایمانی غیرت، ایمانی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر کے
پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے دل جیتے ہیں، بلکہ اسلام کی ترجمانی کی ہے، دین اسلام کی ترجمانی کی ہے، اور اپنے مذہب اور مسلک و مشرب کی ترجمانی کی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ رب جلیل اس خاتون کو استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے مسلم حکمرانوں کو کامل ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ بھی اپنے ملک کے اندر اسلامی قوانین کا نفاذ کریں، اور خواتین ماؤں بہنوں کے لیے باپردہ رہنے اور باپردہ ہونے والے قوانین کا عملی طور پر نفاذ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔